میرا نام فرزانہ ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت اور کالی تھی۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی جل گیا۔ میرا تو دل اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کروائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی، بلکہ میری باقی ساری اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پونچھتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسی انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میری ساری کی ساری اولادیں جوان ہو گئیں۔ میری اولادیں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئیں تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی، سوائے میری بدصورت بیٹی اور بیٹے کے۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں اور اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، بس تم دعا کر دیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو گئے ہیں۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی، اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے گھر لے آئے گی۔ بس لڑکا معذور ہے، لیکن اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے رشتہ کروانے والی سے کہا، ٹھیک ہے بلا لو۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے، لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے اور نہایت غصے میں کہنے لگا، میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی کیا؟ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اگر ایک معذور انسان نے بھی یہ ظلم کیا تو باقی کیا کریں گے؟ انہی سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہتے تھے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتیں، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی، لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بدصورت بیٹی کا نام سائمہ تھا، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو بی اے بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دیں، لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بیٹے ارشد پر امریکہ جانے کا بھوت بے حد سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا کہ میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ایک ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ تب میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا ارشد ایک ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت بگڑ گئی، تب میری چھوٹی بیٹی سائمہ نے میری بڑی خدمت کی۔
لیکن میں نے اسے منہ نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک دفعہ پھر میرے پیچھے پڑ گئی، کیونکہ جب سے ارشد امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ سائمہ کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیر پیسے دوں گی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کروں اور سائمہ سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے مجھے کہا کہ بہو اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ گئیں۔ بس اتنا کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑے ہی زوروں سے کانپ اٹھا تھا۔ بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے؟ میرے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، بس خاموشی کا لبادہ اوڑھے کئی دن تک کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ میری ساس جب بھی کمرے میں جاتی تو وہ ایک صندوق کھول کر بیٹھی ہوتی، پھر کچھ یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی اور اپنے میاں سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے۔ میری دو بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھیں، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھیں۔ اس دفعہ جب میری ساس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کہہ کر اپنی نندوں کو یہاں اپنے ہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئیں میرے شوہر کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا، میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اسے کہنا مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک کوئی سکھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتیں۔ جب میری ساس کی طبیعت خراب ہوتی تو میری دونوں نندیں اپنی اماں کو ایک ہی بات کہتی ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا ہے، اسی لیے تو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کی موت کا بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ میں بہت سوچتی رہتی، لیکن مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ میری نندیں آئی ہوئی تھیں، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی سائمہ کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والی سے میں نے یہ بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کہنے لگی، باجی ایسا رشتہ لائی ہوں کہ آپ بھی دھنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، سب کچھ میری بڑی نندوں نے ہی طے کیا۔ کہنے لگیں کہ وہ لوگ کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے، اور پھر میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کروانے والی سے کہا، تم کس کا رشتہ لے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ باجی نہ جانے یہ لوگ کیوں اتنے بضد تھے کہ ہمیں آج ہی اسی جگہ پر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک پھپھو آئی تھی۔ جیسے ہی میری بدصورت بیٹی سائمہ ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر تعظیم سے استقبال کیا اور وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو ایک دم سے حیران ہو رہی تھی۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے۔ میری بیٹی کی ہونے والی ساس سامنے آئی کچھ ہی دیر کے لیے، اور وہ بھی مکمل پردے میں۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اسی لیے ایک ماہ کے اندر اندر میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ میری اس کالی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہم نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر اس کی خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھے۔
لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب ارشد کو جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا، اگر کسی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ آخرکار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں ہوتی۔ ایک دن میری بڑی بیٹی گھر آئی اور کہنے لگی کہ امی، ہم سب لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے بیٹی کو رخصت کیا۔ میری بڑی دونوں بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں گئی تھیں۔ میں ان دونوں کی خبر ضرور رکھتی تھی۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ اسلام آباد سے تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ہو بہو ارشد بھائی جیسا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کہہ کر پکارنے لگے تو میں نے بھی توجہ دی۔ وہ واقعی ارشد تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ ارشد تو امریکہ میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سب سنا تو فوراً سے اپنی ساس کو بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا وہم ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ میں نے خود ارشد کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، امریکہ جانے کی خوشی میں تمہیں ہر طرف اپنا بھائی نظر آ رہا ہے۔ وہ اسی بات پر ہنستے ہوئے آگے کی طرف نکل گئی۔ میری بیٹی اور داماد اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ میں پہنچ چکے تھے۔ ایک ہوٹل میں کمرہ بک تھا۔ وہ تو جاتے ہی سب بے حد تھک گئے تھے، اسی لیے آرام کے غرض سے جلدی سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو کافی تازہ دم تھے۔ میرا داماد کہنے لگا، کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی ابھی کچھ دیر پہلے بھجوائی ہے، پھر اس کے بعد ارشد سے بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے ارشد کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی آفس میں ہوں، کچھ ہی دیر تک واپس آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ اب کچھ میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی یہیں امریکہ میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو ارشد ہمیں باہر ہی ملنے کے لیے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ جب ارشد ہمیں ملا تو میں نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا۔ تب میں ایک دم سے اچھل پڑی کہ اس نے تو وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ پاکستان میں پہنا ہوا تھا۔ میری بیٹی نے جب پاکستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو، وہ کرو۔ وہ بیچاری میری یہ باتیں سن کر حیران تو بہت ہوئی، لیکن جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ خیر، میں نے اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دیں اور کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرے یا پھر کچھ ایسا کرے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کی کال آ گئی اور کہنے لگی، اماں میں نے یہاں بھی ارشد بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ بڑے ہی خوش لگ رہے تھے، لیکن اماں ان کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ انتہائی بدصورت تھی، اور بھائی اس کے ساتھ اس قدر خوش گپیوں میں مصروف تھے جیسے وہ ان کی بیوی ہو۔ ارے کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ جانتی تو ہو کہ امریکہ کا ماحول کتنا کھلا ہے، وہاں پر لڑکے لڑکی کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں۔ اب تم بھی ایسی سوچوں کو ذہن سے جھٹک دو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ میری اس بات کا واقعی اس پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ کافی دنوں تک مجھے پھر کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر میں نے بھی شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی کہ ارشد شادی کے نام سے اتنا چڑھتا کیوں ہے؟ کہیں کوئی واقعی اسے پسند تو نہیں؟ یہ سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگی، میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ 45 سال بیت گئے ہیں تمہاری صورت کو ترستے ہوئے، صرف ایک دفعہ مجھے آ کر مل جاؤ، بس ایک دفعہ۔ اور ساتھ ہی میں اماں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ٹیشو سے بار بار آنکھیں صاف کرتی تھیں۔ یہ سب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا اور میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فون کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں جی آپ رو کیوں رہی ہیں؟
میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ارشد یاد آ رہا ہے۔ کب سے گیا ہوا ہے، پلٹ کر نہیں آ رہا۔ پتہ بھی ہے کہ دادی کس قدر اداس ہو جاتی ہیں۔ اماں جی، میں ابھی تو یہی بات کرنے آئی ہوں کہ آپ بھی ارشد کو واپس بلائیں اور اسے سمجھائیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کہنے لگیں، ہاں مناؤں گی، وہ جلد واپس آئے تاکہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں ارشد کی وجہ سے واقعی اب بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ اسی شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک پاگل سا لڑکا کھڑا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر بولا، تم تو عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بڑی خوش ہو۔ اپنی بدصورت بیٹی کو ایک اونچے گھرانے اور بے حد خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا، تو کیا تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں؟ ارے جا کر اپنی اس بیٹی کی خبر لو، وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر تو نے اب بھی اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ساری زندگی معافی مانگتی رہ جاؤ گی مگر معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ یہ پاگل لڑکا میری بیٹی کے سسرال والوں کو کیسے جانتا ہے۔ میں نے اسے جواب دینے کے لیے ابھی کچھ سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے باہر چلا گیا۔ میں ان سوچوں کے بھنور میں تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ میں نے بھی تو بڑی جلدی کی تھی۔ میں فوراً اماں کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں دوسری طرف سے گئی اور کھڑکی میں سے جھانکا تو میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری جان نکل گئی کہ وہ بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالے بیٹھی ہیں۔ ان میں سے کچھ جوڑے نکال کر وہ بار بار دیکھتی ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتی ہیں۔ ان میں ایک تصویر بھی ہے جسے وہ بار بار چومتی ہیں اور اسی تصویر سے بار بار معافی بھی مانگتی رہیں۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ یہ ماں کس کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتی ہیں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئی اور پوری رات جاگتی آنکھوں میں گزار دیا۔ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی، بیٹی پہ کیے جانے والے ظلم و ستم کی وجہ سے عذاب الہی کا ڈر۔ آج یہ ساری باتیں بڑی ہی شدت سے ستا رہی تھیں۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو ناشتہ کروا کر کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن وہ کہنے لگیں کہ تم ہی مل آؤ اور بہتر تو یہ ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے ساتھ ہی لے آؤ تاکہ کچھ دن یہاں رہے گی تو اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں جانے ہی لگی تھی، اچانک میری دونوں بڑی بیٹیاں گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ امریکہ والی بیٹی بھی واپس آ چکی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے قریب ہی بیٹھ گئیں اور بڑی بیٹی جو کہ امریکہ گئی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگی کہ اماں، ارشد نے امریکہ میں شادی کی ہوئی ہے، اس نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم تو خود کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، بھائی نے ہم سب کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتے جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بیٹی، تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی پر کیوں الزام تراشیوں سے باز نہیں آ رہی؟ ابھی کل ہی تو رات کو میری اس سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان ہمیشہ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ فاطمہ میرے منہ کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی اور پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں آپ مت مانیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی چن چڑھا چکا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور کہا کہ فاطمہ، آج تو مجھے چھوٹی کی طرف جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، تم سے واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساس کو ایک بار پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ تیار ہو گئیں۔ میری ساس اور میں گاڑی میں چھوٹی کی جانب جا رہے تھے۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل بھی نہیں بول رہی تھیں، بلکہ پورا راستہ ہی خاموش رہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم لوگ اس کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ اماں جی پہلی دفعہ پوتی کے سسرال میں آئی تھیں۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ملازم نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بیگم ہے، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے،
تو اماں ان کی چمک دھمک میں ہی کھو گئیں کہ ہماری اس بدصورت سی بیٹی کے لیے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی اماں کی نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ایک خاتون کی تصویر پر جا رکی۔ اسے دیکھتے ہی اماں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگیں کہ بہو جلدی سے گھر چلو، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی اب بیٹی سے تو مل لیں، لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک خاتون اندرونی کمرے میں سے باہر نکلیں، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی اور چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال حوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی۔ جیسے ہی ایک آواز دی، میری بیٹی کسی رانی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی کہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بدصورت بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم سب نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھیں، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولیں کہ اماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے، آپ بیٹھیں، کچھ دیر تک باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کر ہی جائیے گا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہاں ہماری بہت ہی خدمت کی گئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں کہ نقاب پوش بی بی کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی، یہ اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ کیا میں سچ میں سائمہ کی ماں ہوں جس نے کبھی اس کو گلے سے لگایا ہی نہیں۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک اور لڑکی داخل ہوئی۔ لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی وہ نقاب پوش اٹھی اور اسے گود میں لیتے ہوئے صدقے واری جاتی رہی۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا کہ بھلا ایسے بچے کو کون پیار کرتا ہے۔ وہ نقاب پوش عورت میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھیں اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں یوں اچھلی جیسے کوئی سانپ میری گود میں گر گیا ہو۔ ارے بہن کیا ہوا؟ اپنے خون سے کون بیزار ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میری بیٹی 3 ماہ میں کیسے ماں بن سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا۔ امی جان یہ آپ کا ہی خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارشد کھڑا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس سے پوچھوں کہ تم نے یہی منہ کالا کرنا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی اس نقاب پوش نے پردہ اوپر اٹھا دیا۔ میری ساس اسے دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ میری تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اماں جی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ اسی اثناء میں میری چھوٹی بیٹی سائمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی، امی میں تو چھوٹی پھپھو کی ہی بہو بنی ہوں۔ میری ساس یہ سب سن کر صوفے پر ہی گر گئیں۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں۔ ایک دم سے یہ سب سنتے ہی وہ ماضی کے کھلے دریچوں میں چلی گئیں۔ میری ساس بتانے لگیں، کئی سال پہلے جب فاخرہ پیدا ہوئی، میری پوری اولادوں میں سے یہ سب سے زیادہ بدصورت تھی، انتہائی کالی کلوٹی۔ ایسی بدصورت لڑکی مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں تھی۔ ہمارے ڈرائیور کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم اپنی اس بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس نے مجھ سے فاخرہ کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ بس پھر ہمارا اس ڈرائیور سے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ اب ساس چپ ہوئی اور ارشد بول پڑا، کہنے لگا، پھر میں نے رابطہ کیا اپنی اس پھپھو سے، اور وہ ایسے کہ میری اس پھپھو کی بیٹی جو بالکل اپنی ماں کی ہمشکل اور بدصورت تھی، وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لی۔ وہ مجھے بے حد اچھی لگتی تھی کیونکہ دل تو کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ بس پھر میرا دل بھی آ گیا۔ پھر میں دادی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام اشیاء سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصویریں اور کپڑے دیکھ لیے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اس لیے مجھے علم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے
آپ لوگ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے، اسی لیے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی، چھپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے ان پر اس قدر ظلم کیا تھا۔ اتنے برس سے دادی آپ نے خوبصورتی کا معیار محض گورے رنگ کو ہی بنا لیا تھا۔ آپ نے کبھی پھپھو کا حال تک نہیں جانا۔ پھر جب میں نے شادی کر لی تو میری چھوٹی بہن کے لیے پھپھو نے مجھ سے بات کی، میں نے اس رشتے والی کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی کی شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو گئی اور وہ آج بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ آج میرے بیٹے نے سب کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں، میری نندیں اور میری ساس ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور نہ جانے کتنی دیر روتی رہیں کہ برسوں کے بعد ان کا ملن ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔